حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب آپ جائیں فرعون کے دربار میں اور اسے جا کر میری وحدانیت اور میری الوہیت کا درس دیں، میری توحید کو بیان کرے میرے موسیٰ کلیم۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے یہ تبلیغ کا حکم دیا تو آپ نے اللہ رب العالمین کے دربار میں 5 دعائیں مانگی۔ کتنی دعائیں مانگی؟ 5 دعائیں مانگی۔ ان میں سے پہلی دعا رب اشرح لی صدری، کہ اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے، میرے لیے میرا سینہ کھول دے۔ اے میرے اللہ میرے سینے کو اتنا کشادہ کر دے، میرے سینے کو اتنا وسیع کر دے، جتنے بھی علوم نبوت ہیں وہ سارے کے سارے میرے سینے کے اندر سما سکے۔ دوسری بات رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ اتنا کھول دے کہ اس میں اتنا حوصلہ پیدا ہو کہ میں نبوت کا کام پورے حوصلے اور ذمہ داری کے ساتھ کر سکوں۔ تیسری بات رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، اتنا میرا سینہ کھول دے، اتنی وسعت عطا فرما کہ جس وقت میں تیری توحید اور تیری وحدانیت کو ان مشرکین اور کافرین کے سامنے بیان کروں اور یہ جب میری مخالفت کریں تو میں مخالفین کی بات اور پراپوگنڈے کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کر سکوں۔ یہ پہلی دعا رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے۔ دوسری دعا ویسر لی امری، میرے اللہ نبوت کے مل جانے کے بعد اب میں نے یہ جو نبوت کا کام کرنا ہے، تبلیغ کا کام کرنا ہے، میرے مولا اس کام کے شروع کرنے سے پہلے، سلسلہ تبلیغ کے شروع کرنے سے پہلے میں تیرے دربار میں دعا کرتا ہوں کہ میرے لیے اس کام کو آسان بنا دے، میرے لیے اس کام کو کیا بنا دے؟ میرے دوستو، جب بھی ہم کوئی کام شروع کرنے لگیں اس سے پہلے اللہ سے آسانی کی دعا مانگنا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم چھوٹے سے چھوٹے کام کو، بڑے سے بڑے پروجیکٹ کو شروع کرنے سے پہلے اللہ کے حضور آسانی کی دعا مانگا کریں۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانی کا معاملہ فرما۔ مشکل سے مشکل چیز کو آسان بنا دینا اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اور آسان سے آسان کام کو مشکل بنا دینا یہ بھی اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آسانی مانگنی چاہیے۔ اللہ ہمیں آسانی والی، عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اونچی آواز سے کہتے اللہ دنیا میں آسانی نصیب فرما، اے اللہ موت کے وقت آسانی نصیب فرما، یا اللہ قبر میں آسانی نصیب فرما، میدان معاشر میں یا اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا فرما، جب پل صراط سے گزرنے لگیں تو یا اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دوسری دعا وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، میرے اللہ میرے لیے میرے کام کو آسان بنا دے۔ میرے دوستو، بظاہر کتنے بڑے دشمن کے ساتھ ایک مقابلہ تھا۔ آپ کو معلوم نہیں کہ فرعون نے ظلم کا بازار کس طرح گرم کر رکھا تھا۔ وہ جس کی مخالفت پہ آ جاتا تھا اس کو زمین کے اوپر الٹا لٹا کے ہاتھ اور پاؤں کے اندر میخیں ٹھونس دیا کرتا تھا، اتنے وہ ظلم کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اے میرے اللہ میرے لیے میرے کام کو کیا بنا دے؟ آسان بنا دے۔ کتنی دعائیں ہوں گے؟ 3 ہو گئی۔ تیسری دعا وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي،
میرے اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے، میری زبان کی گرہ کھول دے، میری زبان کی بندش کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ فصیح اللسان ہونا، ایسی گفتگو کرنا کہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے، یہ اللہ کے احسانوں میں سے بہت بڑا احسان ہوا کرتا ہے۔ اللہ ہم سب پہ اپنا احسان فرما، ہم سب پہ اپنا کرم فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو تیسری دعا، وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار میں عرض کرتے ہیں، میرے مولا یہ جو میری زبان میں لکنت ہے، یہ جو میری زبان میں کیا ہے؟ لکنت ہے، یا اللہ یہ جو میری زبان کے اندر بندش ہے، اپنی رحمت اور اپنی قدرت کے ساتھ یا اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، میرے مولا تاکہ وہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں، وہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ یہ لکنت کیسے آئی؟ موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک میں مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی بچے تھے، فرعون کے گھر میں پرورش پا رہے تھے۔ ایک دن فرعون نے لاڈ اور پیار کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کی گود میں آئے تو پیغمبر چونکہ بننے والے تھے، اللہ نے نبوت کے عظیم منصب پہ فائز کرنا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہاتھ سے فرعون کی داڑھی پکڑی، دوسرے ہاتھ سے منہ پہ تماچا مار دیا۔ جس وقت تماچا مارا فرعون کو، ساتھ ہی حضرت آسیہ بیٹھی تھی۔ فرعون اپنی بیوی حضرت آسیہ سے کہنے لگا، دیکھو نا مجھے تو یوں ہی لگتا ہے کہ یہ وہی بچہ ہے جس بچے کے پیچھے میں نے لاکھوں بچے ذبح کروائے ہیں، میں ابھی اس کو قتل کروانا چاہتا ہوں۔ یہ بچہ ہو کے میری گود میں بیٹھ کے میرے گھر کے اندر میری داڑھی پکڑ کے میرے منہ پہ تماچا مارتا ہے، یہ کون ہوتا ہے؟ ابھی میں قتل کرواتا ہوں۔ حضرت آسیہ دوڑتی ہوئی آئیں، فرعون کو کہنے لگی، ذرا عقل سے کام لینا، دیکھو تو صحیح یہ بچہ ہے، بے خبری کے اندر اس بچے نے ایسے کر دیا ہے، اس بچے کو ابھی چونکہ شعور کوئی نہیں ہے اس لیے یہ کام اس نے کر دیا ہے۔ جو ہی یہ بچہ بڑا ہوگا ہمارے گھر کے اندر چونکہ پرورش پا رہا ہے، یہ بچہ بالکل ٹھیک ہوگا، آپ کا مؤدب ہوگا۔ فرعون آگے سے کہنے لگا، نا حضرت آسیہ کے دل میں اللہ نے ایک بات ڈالی، وہ کہنے لگی، دیکھو ابھی آپ کے سامنے عملی طور پہ ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ بچہ واقعی بچگانہ حرکت کر رہا تھا، ابھی اس کے اندر کوئی ایسی صلاحیت نہیں آئی۔ دو ٹرے منگوا کے ایک ٹرے کے اندر ہیرے جواہرات رکھے، دوسرے ٹرے کے اندر آگ کے انگارے رکھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیچے بٹھا دیا گیا، ایک طرف ایک ٹرے ہے، دوسری طرف دوسرا ٹرے ہے۔ حضرت آسیہ کہنے لگی، اب چھوڑو بچے کو، یہ کس طرف جاتا ہے؟ اللہ کی قدرت، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ ہیرے جواہرات کی طرف بڑھانا چاہا، جبرائیل امین نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے انگارے والے ٹرے کی طرف کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ ایک انگارہ اٹھایا اور اس کو اپنے منہ میں رکھا، زبان کے اوپر، زبان میں لکنت آئی، ایک اثر پیدا ہوا۔ اس اثر کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں، وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، یا اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے۔
اللہ تعالیٰ نے فرعون ظالم کے ہاتھوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیسے بچا لیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ تیسری دعا مانگی، اے میرے اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ یہ لوگ میری بات کو سن بھی سکیں، میری بات کو سمجھ بھی سکیں۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي یفقہوا قولی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ تیسری دعا ہے۔ چوتھی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس جانے سے پہلے یہ مانگی، وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي۔ وزیرم بولیے اونچی آواز کے ساتھ، وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي۔ اے میرے اللہ میرے خاندان میں سے مجھے ایک وزیر عطا فرما، میرے خاندان میں سے مجھے ایک وزیر عطا فرما۔ وزیر کا معنی ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والا۔ بادشاہ وزیر اعظم اپنے ساتھ وزیر اس لیے بناتا ہے تاکہ سلطنت کے کاموں میں، بادشاہت کے کاموں میں اس کا ہاتھ بیٹھا سکے۔ میرے دوستو اگر کسی بادشاہ تو وزیر اچھے مل جائیں یہ ملک کی بھی خوش قسمتی ہوتی ہے، بادشاہ کی کامیابی کی بھی ضمانت ہوا کرتی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ وزیر اچھے نہ ملیں ملک کے لیے بھی بدقسمتی، قوم کے لیے بھی بدقسمتی، بادشاہ کے لیے بھی بدنصیبی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي۔ اے میرے اللہ میرے خاندان میں سے میرا کوئی وزیر مقرر کر دے تاکہ میرے کام کے اندر یہ بوجھ ذرا میرے ساتھ اٹھا سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان کو کوئی چیز مل رہی ہو اور اس میں کوئی حصے دار بن سکتا ہو تو پھر سب سے زیادہ بندہ کوشش کرے کہ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھے۔ کس کا خیال رکھے؟ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں سارا جہان ترقی کر جائے لیکن ہمارا کوئی رشتہ دار ہم سے آگے۔ بولو، میں نے عرض کیا تھا اس میں بڑے بڑے واقعات ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اسے چاہیے کہ کیا کریں؟ صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، خون کے جو رشتے ہیں ان کا لحاظ رکھے۔ میرے دوستو دعا یہ کریں کہ اللہ ہم سب کو صلہ رحمی عطا فرمائیں۔ یہ دعا مانگا کریں اللہ رب العالمین کے دربار میں کہ میرے مولا ہمیں صلہ رحمی کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ دعا مانگی گئی، اے میرے اللہ وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، یا اللہ میرے خاندان میں سے میرا ایک وزیر مقرر فرما دے تاکہ میرے کام کا جو بوجھ ہے میرے مولا وہ بوجھ اٹھا سکے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے اس دعا کی تخصیص فرما دی، میرے اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرے خاندان میں سے جو میرے بھائی ہیں حضرت ہارون علیہ السلام یہ عمر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے ہیں، ان کے بارے میں نام لے کے فرمایا ہارون اخی، یا اللہ وہ جو میرا وزیر ہو وہ میرا بھائی حضرت ہارون ہو۔ کون ہو؟ حضرت ہارون علیہ السلام۔ ان کے لیے دعا مانگی، اللہ میرے بھائی حضرت ہارون کو علیہ السلام کو میرا وزیر مقرر کر دے۔ اشدد بھی
عذری، اے میرے اللہ، اے میرے رب، میرے اس بھائی کے ذریعے میری کمر یا اللہ مضبوط کر دے۔ اشدد بھی عذری، بھائی میرے دوستو اگر بھائی بن کے رہیں تو دنیا میں بڑا سہارا ہوتے ہیں، دنیا میں بھائی بڑے کمال کے ہوتے ہیں۔ اللہ سب بھائیوں کو اتفاق اتحاد نصیب فرما۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے دعا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، ہارون اخشدد بھی عذری، اے میرے اللہ میرے بھائی حضرت ہارون کو میرا وزیر مقرر کر دے اور میرے بھائی کے ذریعے میری کمر کو میرے مولا مضبوط کر دے۔ 4 دعائیں ہو گئیں، 5ویں دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ مانگی، وَأَشْرِكْهُ فِي امری، اے اللہ میرے بھائی حضرت ہارون کو میرے کام میں شریک کر دے۔ مطلب کیا ہے کہ یا اللہ میرے بھائی حضرت ہارون کو نبوت عطا فرما۔ علماء کرام فرماتے ہیں کسی بھائی نے اتنی پیاری اور اتنی بھلائی والی دعا نہیں مانگی جتنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے دعا مانگی کہ یا اللہ جس طرح مجھے نبوت عطا فرمائی ہے میرے بھائی حضرت ہارون کو بھی کیا عطا فرما، بولی اونچی آواز سے، نبوت عطا فرما۔ لیکن میرا یہ جملہ سن کے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ دعا اب بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اب یہ دعا ہم اپنے لیے بھی نہیں کر سکتے، اپنے کسی رشتہ دار کے لیے بھی نہیں کر سکتے۔ اب ایسی دعا مانگنا حرام ہے۔ اس وقت نبوت کا سلسلہ جاری تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی بن کے آ نہیں سکتا، اس لیے اب ایسی دعا مانگنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اپنے بھائی حضرت ہارون کے لیے، اے میرے اللہ میرے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرما۔ آگے وجہ بیان یہ کر دی کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، میرے مولا یہ سارا کام اس لیے تاکہ ہم مل کے دونوں بھائی تیرا ذکر بھی کر سکیں، تیری تسبیح بھی بیان کر سکیں، کیونکہ ذکر کا ایک ماحول بن جاتا ہے۔ اگر 2 بندے مل کے ذکر کریں اللہ کا تو پھر اس کے اندر برکت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ فرمایا دل بھی بندے کا زیادہ لگتا ہے۔ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ 5 دعائیں مانگنے کے بعد کہتے ہیں انک کنت بنا بصیرا، اے اللہ تو ہمارے کاموں کو بھی دیکھنے والا ہے، ہمارے حالات کو بھی دیکھنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام نے یہ 5 دعائیں مانگی اللہ رب العالمین کے دربار میں۔ جس وقت یہ 5 دعائیں مانگی اللہ رب العالمین نے جواب میں کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کالا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے میرے موسیٰ کلیم پیغمبر جتنی دعائیں آپ نے مانگی ہیں ساری کی ساری دعائیں اللہ نے قبول کر لی ہے۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے میرے موسیٰ پیغمبر اللہ رب العالمین نے آپ کی 5 دعائیں قبول کر لی ہیں۔